کتابوں میں بسی خوشبو کے مانند سانس ساکن تھے، بہت سے ان کہے لفظوں سے تصویریں بناتے تھے، کبھی ہم خوبصورت تھے۔ السلام علیکم جی، خدیجہ محمود شاہد۔ آج 20 نومبر ہے، ہماری حسینہ آپا کی سالگرہ کا دن۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ حسینہ آپا ہیں، کیونکہ حسینہ آپا جیسے لوگ کبھی تھے ہو ہی نہیں سکتے۔ حسینہ آپا کے لیے ایک نظم۔ جلتی شمع روشن چہرے، کامنی لڑیاں نازک سہرے، نرگس بیلا موتیا لالا، جوہی چمپا اور بنفشہ، ہر کوئی یہاں شاد ہے نا، آج تمہاری سالگرہ ہے، دیکھو ہم کو یاد ہے نا، ہم تو صرف دعاگو لوگ، خاک و مہر کا کیا سنجوگ، پاس رہیں یا دور رہیں، وحشت سے رنجور رہیں، محفل تو آباد ہے نا، آج تمہاری سالگرہ ہے، دیکھو ہم کو یاد ہے نا، کیسے کیسے خواب بنے، رنگ برنگے پھول چنے، سالگرہ کا کیک کٹے گا، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رہے گا، خواب ہر ایک آباد ہے نا، آج تمہاری سالگرہ ہے، دیکھو ہم کو یاد ہے نا۔ حسینہ آپا جب پڑوسی ملک میں راج کپور کا ڈریم پروجیکٹ ہے نا اس کے ڈائلاگس لکھنے گئیں، تو وہیں پر ان کی بہت پیاری دوست چندہ نارنگ نے ان سے ایک سیریل کروایا دوردرشن کے لیے، جس کا نام تھا کشمکش۔ اس وقت کی انتہائی شوخ و چنچل اور خوبرو ہیروئن سچترا کرشن مورتی نے اس میں لیڈ رول کیا تھا، اور آج کے دن کے موقع پر سچترا کرشن مورتی ان کا پیغام بھی ہم سنتے ہیں۔ Hi, this is Suchitra Krishnamurthy, and I'd like just to say a few words about Hasina Appa. I had the pleasure of working with her in the Indian series Kashmakash, which she wrote, and her writing was very sophisticated, very nuanced, very classy. Especially the depth plus mischief she got to her female characters was very, very rare and very special. Of course, thanks to Facebook over the years, I had the pleasure to stay in touch with her. You will be missed, Hasina Appa, and I know wherever you are, you're probably creating your new plot and writing some new stories. Lots of love. ایک بہت پرسنل ویڈیو بھی آپ سے شیئر کر رہی ہوں، جس میں آپ کو حسینہ آپا کے ساتھ پی ٹی وی کا جو گولڈن ایرا تھا اس کے چند بہت 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 خوبصورت لوگ جو ہیں حسینہ آپا کے ساتھ نظر آئیں گے، اور وہ ہے میرے ولیمے کی ویڈیو، تو اور اس میں آپ حسینہ آپا اور ان کے باقی دوستوں کو دیکھیے۔ تو وی ور فرینڈس فار 60 ایئرس، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ اب اتنے گہرے دوست، اور اچھا ہم لوگوں کے دوستی کے زمانے کا وہ جو زمانہ تھا، شاید اب تک ہم لوگوں کی جو یعنی ایج ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں آتی، سمپلسٹی اور دلی لگاؤ، ہر ہفتے ایک ہم مقرر کر لیتے تھے، اور حسینہ جو تھی وہ روح رواں ہوتی تھی ہر محفل کی، دن وہ طے کرتی تھی، جگہ وہ طے کرتی تھی، اور سب کو فون کروا کے جمع وہ کرتی تھی۔ اس وقت ہمارا جو گروپ تھا وہ 12 لوگوں کا تھا، اور اب 4 پہ رہ گئے مشتمل، لیکن جتنی حسینہ نے ہم لوگوں کو یہ کہنا چاہیے ایک مٹھی باندھ کے رکھ لیا تھا، وہ اس کے جانے سے مٹھی بھی بکھر گئی، اور حالات نے بھی بکھیر دیا، اور اس کے جانے کے بعد سے تو اب
واقعی اندر سے دل مرجھا گئے ہیں، ہم لوگ سارے مرجھا گئے ہیں اپنی جگہ. اگر کسی دوست سے بات ہوتی ہے تو پہلا ذکر ہم لوگ حسینہ کا کرتے ہیں، اور ہمیشہ مذاق میں اسے برا بھلا بھی کہتے ہیں کہ دھوکہ دے گئی اور یہ کر گئی، اور سب کچھ جو مطلب کہ جتنی بے تکلفی اور جتنا ساتھ رہا ہے. 60 برس کا ساتھ خدیجہ کم نہیں ہوتا، اور 25 سال تو ہم اور وہ ایک اسکول میں رہے ایک ساتھ. اور میں بڑھ کے چھیڑا کرتی تھی حسینہ کو، بلکہ سبھی چھیڑتے تھے کہ بھئی حسینہ تمہارے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے، ہر شخص تمہیں پہچان لیتا، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، گھنٹوں لوگ تم سے باتیں کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں، حسینہ موئی آپ کیا لکھ رہی ہیں فلاں فلاں، اور ہم جل کے کباب ہوتے رہتے پیچھے کھڑے ہوئے. تو تمہارے ساتھ چلنا بہت مشکل کام ہے. کسی دکان پہ جائیں، اچھا حسینہ موئن آئی ہیں، وہ فوراً اس میں رعایت کا پیسوں میں کر دیں گے. تو ہم کہتے تھے اپنے نام سے ہماری بھی چیز لے لو تو پیسے کم ہوں گے. تو مطلب یہ کہ دوستی ایسی تھی کہ بھئی اس کو لفظ دوستی بھی نہیں، کیا کہنا چاہیے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ اس دوستی کو میں کیا نام دوں. عشق تھا کہ پتہ نہیں کیا تھا، کہہ نہیں سکتے. اور اب ادھورے ہو گئے، ہم لوگوں کے اندر سے جان نکل گئی ہے، دل نکل گیا ہے، بس جسم ہے اب صرف کا. کتابوں میں بسی خوشبو کے مانند سانس ساکن تھے، بہت سے ان کہے لفظوں سے تصویریں بناتے تھے. کبھی ہم خوبصورت تھے، کبھی ہم خوبصورت تھے، کبھی ہم خوبصورت تھے. کتابوں میں بسی خوشبو کے مانند سانس ساکن تھے، بہت سے ان کہے لفظوں سے تصویریں بناتے تھے. پرندوں کے پروں پر نظم لکھ کر دور کی جھیلوں میں بسنے والے لوگوں کو سناتے تھے، جو ہم سے دور تھے لیکن ہمارے پاس رہتے ہیں. نئے دن کی مسافت جب کرن کے ساتھ آنگن میں اترتی تھی تو ہم کہتے تھے، امی تتلیوں کے پر بہت ہی خوبصورت ہے. ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو کہ ہم کو تتلیوں کے جگنوں کے دیس جانا ہے. ہمیں رنگوں کے جگنوں روشنی کی تتلیاں آواز دیتی ہے. نئے دن کی مسافت رنگ میں ڈوبی ہوا کے ساتھ
ہمیں ماتھے پہ بوسا دو ہمیں ماتھے پہ بوسا دو ہمیں